تھے کہ میں بات شروع کروں، آپ حضرات کے یہ بات کو گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، وہ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہیں، چونکہ حضرت کے اسفار ہیں مسلسل۔ حضرت تھوڑی دیر آرام کریں گے، پھر تشریف لائیں گے، اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا نوشاد صاحب دامت برکاتہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت غالباً اوپر کے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صاحب مفتی صاحب جا کے حضرت کو لے کر آ جائیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ شانتی کا ماحول بنائے رکھیں، شور و غل نہ کریں۔ شور و غل کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی اور آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ دھیان سے بات نہ سننے کی وجہ سے آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے دلی میں قطب مینار ہے، سننے والوں نے سن لیا دلی میں کتا بیمار ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم بے توجہی سے بات سنیں گے تو کچھ کا کچھ ہمارے سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ جا کے بولیں گے حضرت کیا کی بیان کر دیا، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، قابل احترام ذمہ داران مساجد، دانشوران قوم و ملت، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر رب الجلال کا جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ بارگاہ الہی میں ہر یہ تشکر پیش کرنے کے بعد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت ہم اپنے ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں اپنا گراں قدر تعاون پیش فرمایا۔ اس مبارک و مسعود موقع پر پرغرور سے تشریف لائے ہوئے اپنے جملہ مہمانان کرام کو ہم اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے ہماری اس کانفرنس کو زینت بخشا، اور ہم سب سے زیادہ ممنون و مشکور ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا و مفتی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ رکن شورا دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا نوشاد صاحب دامت برکاتہ کے کہ ان کرم فرما ہستیوں نے ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبول بخشا اور اپنے مفید ترین مشوروں سے نواز کر کانفرنس کو کامیاب اور بامقصد بنانے کے لیے اپنی گوناگوں مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اور زحمت سفر گوارا کر کے تشریف لائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ چونکہ اس کانفرنس کا تعلق عقائد سے ہے اور تمام دینی و شرعی امور میں سب سے زیادہ اہم عقائد کے امور ہیں، اس لیے یہ کانفرنس دیگر کانفرنسوں کی بنسبت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لہذا آپ حضرات اس کو اول تا آخر ضرور سماعت فرمائیں۔ اس کانفرنس میں جہاں آپ تلاوت قرآن مجید اور نعت پاک سماعت کریں گے، وہیں عقائد سے متعلق دو اہم عناوین عقیدہ ختم نبوت اور ظہور مہدی و نزول عیسیٰ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تشریف لائے ہوئے مہمان علماء نظام کے چشم کشاں اور بصیرت افروز بیانات سے بھی مستفید ہوں گے۔ عالی مقام سامعین و سامعات، ہم نے اس کانفرنس کو حتی المقدور بہتر سے بہتر بنانے کی سعی کی ہے، مگر اس کو بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی معیت و رفاقت درکار ہے۔
آپ کے بغیر یہ کانفرنس کامیابی و کامرانی کی منزل طے نہیں کر سکتی۔ یہ میں قدم سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ یہ میں قدم سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو، نہ تم سے دور ہم چلیں۔ یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے ہم قدم چلیں۔ ہم آپ سے کبھی امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے دوش بدوش رہ کر اور ہمارا ساتھ دے کر کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری کانفرنس کی دوسری نشست ہے۔ اس دوسری نشست کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت حافظ کریم اللہ صاحب دامت برکاتہ وائٹ فیلڈ بنگلور، جو خلوص و للہیت اور سادگی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اب ہم بلا تاخیر حضرت صدر محترم کی اجازت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک سے کرنا چاہتے ہیں، جو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کو پڑھنے سے قلب کو سرور و سکون نصیب ہوتا ہے اور جس کی ایک آیت کی تفسیر و تشریح سمجھ لینے پر رب کریم کی جانب سے 100 رکعت نفل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو رحمان خدا کے فرمان پڑھا کر۔ تو آئیے اس مقدس کتاب سے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا وقاری محمد گلشن صاحب، امام مسجد نور گاندھی پورم وائٹ فیلڈ بنگلور کو، کہ موصول تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔